بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو راعنا مت کہو اور تم انظر نہ کہو۔ اے ایمان والو راعنا مت کہو، انظر نہ کہو، واسمعوا اور خوب یہ سن لو حکم، وللکافرین عذاب علیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس میں اللہ ایمان والوں کو ڈائریکٹلی خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والوں۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ میرے نبی سے پوچھا حضور مجھے نصیحت فرما دیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اے عبداللہ جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے، ایمان والوں سے خطاب آئے، اس وقت خوب دل کی توجہ کے ساتھ ہو جایا کر، حکم سنا کر، اس سے بڑی اللہ کی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کریں۔ تورات، زبور، انجیل اور کتابوں میں ایمان والوں سے کوئی خطاب نہیں تھا، صرف اللہ انبیاء کو مخاطب کرتے تھے، اپنی اپنی امت کو یہ کہہ دو۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے، اس میں 88 دفعہ 80 اور 8 88 دفعہ اللہ ایمان والوں کو مخاطب فرمائے، اور یہ قیامت تک آنے والا آخری مومن بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ جب بھی یہ سنے گا یا ایھا الذین آمنوا وہ توجہ کرے گا میرا اللہ کیا کہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو پہلا پارہ ہم شروع کر چکے ہیں، یہ پہلا خطاب آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب توجہ کریں اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہا کرو بلکہ تم انظر نہ کہا کرو، واسمعوا خوب اللہ کہتے ہیں یہ توجہ سے سن لو میرا حکم، وللکافرین عذاب علیم اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ کیا بات ہے راعنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو۔ دیکھیں یہود کی شرارتیں جس طرح ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں، یہ بھی ان کی ایک شرارت تھی۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے، حضور کو آ کے کہتے راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ راعنا کا معنی حضور ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا خیال کیجئے۔ حضور ایک دفعہ بات پھر سمجھا دیجئے، خلاصے مطلب نکلتے ہیں۔ میرے نبی کی خدمت میں تو ہر قسم کے آدمی آتے تھے، دیہاتی بھی آتے تھے، شہری بھی آتے تھے، ذہین بھی آتے تھے، غبی بھی آ رہے ہیں، متوسط بھی آ رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں، ان پڑھ بھی آ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو عام سے سادہ لو مسلمان تھے اور بالکل ان پڑھ تھے، میرے نبی علیہ السلام کے وہ اگرچہ صحابہ تھے لیکن وہ دیکھتے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء اور احبار آ کر راعنا کہتے ہیں، اچھا لفظ ہے تو کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی پھر کہنے لگ گئے راعنا، حضور ہماری رعایت کر لیجئے، بات سمجھا دیجئے، کیونکہ بعض تو ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ حضور جیسے ہی بات سمجھاتے سمجھ جاتے، بعض ایسے ہوتے ہیں حضور پوری بھی بات کر لیتے تو بعض اوقات سمجھ نہ آتی تو پھر کہہ دیتے حضور ایک دفعہ پھر سمجھا دیں۔ اب اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا تم نے راعنا نہیں کہنا، کیونکہ یہود یہ لفظ تو ٹھیک تھا، جملہ ٹھیک تھا، راعنا کہنا ٹھیک تھا، لیکن یہود نے اس کو دوسرے معنوں میں لے لیا۔ راعنا کا ایک معنی وہ رعونت سے لیتے تھے، یہود کے ہاں یہ گالی تھی، اے احمق، اے بے وقوف، یہ معنی ہوتا تھا۔ اور راعنا کہہ کے یہود آپس میں اپنے یہودیوں کو آنکھ مار کے پھر ہنستے بھی تھے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ یہ کہہ دیا، احمق کہہ دیا، بے وقوف کہہ دیا۔ اور اس طرح پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا وَلَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہود اپنی زبانیں موڑ موڑ کے لفظ کو غلط بھی بنا دیتے تھے۔ کچھ یہود راعنا کی جگہ پہ راعینا کہنے لگ گئے تھے۔ راعی کہتے ہیں چرواہے کو کہ اے ہمارے چرواہے، یہ بھی ایک قسم کی گالی ہے کہ آج تک تو حضور آپ مشرکین مکہ کی اور مشرکین کی آپ بکریاں چراتے رہے، اب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بھی ایک قسم کی حضور علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا، تو اللہ نے منع فرمایا ایمان والو تم نے آئندہ راعنا نہیں کہنا، تم نے حضور کو کہنا ہے انظرنا، حضور ہماری طرف نظر شفقت فرمائیں، حضور ہماری رعایت فرمائیں، حضور ہماری طرف دیکھیں، حضور ہمارا خیال کریں۔ اس میں بھی وہ سارے معنی آ جاتے ہیں جو راعنا میں ہیں۔
تو اس سے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو سمجھایا کوئی ایسا لفظ جو جملہ بھلے ٹھیک ہو، لفظ ٹھیک ہو، اس میں میرے نبی علیہ السلام کی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کنایتاً نکلتا ہو، اشارتاً نکلتا ہو، وہ لفظ بولنا ہی ٹھیک نہیں۔ اس لفظ سے باز آ جاؤ، وہ لفظ بولنا ہی ٹھیک نہیں۔ اور قرآن مجید میں احادیث میں بہت سارے ایسے احکام اللہ نے ایک جگہ پہ واضح فرمایا، الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کیا، فان لہ نار جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑا عذاب اور رسوائی والا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، گستاخی پر مبنی جملے بولتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، اشارتاً کنایتاً کوئی گستاخی کہیں سے نکال لیتے ہیں، گویا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں بھی واضح ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب عام ولی کے ساتھ دشمنی کرنے میں اعلان جنگ ہے تو جو کائنات کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرنے میں پھر کیا ہوگا؟ انجام پھر اپنا اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ ایسا لفظ، ایسا جملہ، ایسا کام، ایسا کوئی عمل یہ ہم نے نہیں کرنا جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو یا گستاخی کا شبہ ہوتا ہو، شک ہوتا ہو، بچ جاؤ اس سے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں سورۃ الحجرات میں بھی اللہ نے آداب سکھائے، فرمایا ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر اپنی اونچی آواز نہ کرو، گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ حضور کے سامنے جب آہستہ آواز میں بات کرو، اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے او میری یار میری گال سن، او میری گال سن، فرمایا حضور کو اس طرح نہ بلایا کرو، ادب کرو حضور کا۔ اور پھر اللہ نے سورۃ حجرات میں یہ بھی ادب سکھایا کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، آ کے حجرے کے باہر حضور کو آواز دیتے ہیں اخرج یا محمد، آ کے ٹھہریں، صبر کریں، جب حضور خود باہر تشریف لیں پھر حضور علیہ السلام سے گزارش کریں، حضور کو پھر متوجہ کریں۔ اس طرح نہیں کہنا کہ جس طرح گھر کے باہر دوسروں کو آواز دی تو اس طرح آ کے تم حضور کو آوازیں دینے لگ جاتے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں کہ آپ نے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح یہود آتے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، السلام علیکم کی جگہ پہ السلام علیکم کہہ دیتے تھے۔ السلام علیکم کا معنی ہوتا ہے تم پر موت ہو، ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو۔ السلام علیکم کا معنی ہے حضور تمہارے لیے سلامتی ہو۔ اب یہود آ کے یہ معنی بگاڑ دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب یہود تم سے سلام کریں السلام علیکم یا جیسے وہ سلام کرے تم نے صرف علیکم کہنا ہے، آگے سلام نہیں کہنا، کہ تم جو دعا دے رہے ہو تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ اور ایک واقعہ بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اما عائشہ کے حجرے میں ہیں اور کونے میں پردہ لٹکا ہوتا تھا، کمرہ چھوٹا سا تھا، جب کوئی آنے کی اجازت مانگتا حضور اجازت مرحمت فرما دیتے، اما عائشہ پردے میں ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کسی نے اجازت مانگی، حضور نے اجازت دے دی، آ جاؤ۔ اب اما عائشہ پردے میں ہو گئیں، انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم، تو اما عائشہ نے پردے کے اندر سے ہی کہہ دیا علیکم السلام واللعنہ، اور تیرے لیے بربادی ہو، لعنت بھی ہو ساتھ۔ اما عائشہ تو غصے ہو گئے۔ جب وہ چلے گئے، جو بات پوچھنی تھی چلے گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج اتنا غصہ؟ انہوں نے عرض کیا حضور جو اس نے الم تسمع ما قالا، جو اس نے بات کہی تھی آپ نے سنی نہیں؟ اس نے السلام علیکم کہا تھا۔ حضور نے فرمایا الم تسمعی ما قلت لہو، کیا آپ نے وہ نہیں سنی جو میں نے کہی تھی؟ میں نے صرف علیکم کہا تھا، میں نے کون سا ان کو علیکم السلام کہا تھا؟ فرمایا عائشہ اتنی بات کافی تھی، آپ اتنا غصے کیوں ہو گئے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جب کوئی اس طرح کا سلام کرے اور اس کی مراد غلط ہو، السلام علیکم کہے، پھر تم نے صرف علیکم کہنا ہے، تاکہ جو اس کی مراد ہے، جو اس کا مطلب ہے، بس اس کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تمام علماء کا اتفاق ہے حضور علیہ السلام کی گستاخی، حضور کی گستاخی کا پہلو کوئی بھی، وہ کنایتاً گستاخی ہو، اشارتاً گستاخی ہو، کوئی جان بوجھ کے گستاخی ہو، یہ اسلام میں برداشت نہیں۔ اور گستاخ کی سزا واجب القتل ہے، گستاخی کرنے والا واجب القتل اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دینا۔ اور ایسے بندے کی جس نے قتل کیا ہے اس پر قصاص وغیرہ نہیں ہے، دیت نہیں ہے کہ اب وہ بدلے میں جی اس کو قتل کیا جائے، اس سے چٹی لی جائے، یہ بھی نہیں۔
میرے نبی کے زمانے کا ایک نابینا صحابی تھا، نابینا صحابی، اور آپ کو پتہ ہے نابینے کو عورتیں کون دیتا ہے؟ نابینا صحابی ہے، اور اس کو اللہ نے ایک بیوی دی ہوئی تھی، بیوی کوئی کافرہ تھی بڑی خوبصورت لڑکی، بڑی جوان تھی، اور وہ خود کہتے کہ میرے ان سے 2 بچے تھے، موتیوں جیسے بچے تھے۔ لیکن جب بھی وہ نابینا صحابی گھر میں پہنچتے، وہ پوچھتی بھی کدھر رہے؟ جی حضور کی خدمت میں۔ وہ آگے کوئی نہ کوئی جملہ غلط کہہ دیتی تھی، کوئی گستاخی والا، میرے نابینا صحابی کو برداشت نہ ہوتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس کا علاج کیا کروں، سمجھاتا بھی بہت تھا لیکن وہ باز نہ آتی تھی، بیوی بھی وہ ایک ہی تھی۔ بالآخر اس نے دل میں تہیہ کر لیا، اگر میں اس کو برملا کہتا ہوں، میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں، میں نابینا ہوں، یہ آنکھوں والی ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گی، کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر ایسے ہی مقابلہ شروع کر دوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس نے تہیہ تو کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ وہ سوئی ہوئی تھی، خنجر لے کے اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا نابینا صحابی اپنی بیوی کے اوپر، اور اس کو خنجر گھونپا اور اسے قابو کیے رکھا، جب تک وہ موت کے گھاٹ نہیں اتری تب تک اس نے نہیں چھوڑا، مار کے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ کی گستاخی کرتی تھی، بھلے میری بیوی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی قصاص نہیں لیا، میرے نبی نے فرمایا بس ٹھیک کیا۔ ابو رافع ایک یہودی تھا، میرے نبی علیہ السلام نے خود پوچھا ہاں بھئی اسے کون مارنے کے لیے تیار ہے؟ میرے نبی نے ایک صحابی متعین کیا جس نے جا کے ابو رافع کا قلعہ کام کیا، ختم کیا۔ کعب ابن اشرف یہودی تھا، میرے نبی کا گستاخ تھا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک بندہ محمد ابن مسلمہ، میرے نبی کا صحابی ہے، جان نثار صاحب، حضور نے متعین کیا، اس کا قلعہ کما کر کیا۔ ابو رافع کو عبداللہ ابن عتیق نے قتل کیا۔ میرے نبی جب تشریف لائے تھے، مکہ کو فتح کیا، میرے نبی نے واضح کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو میں نے معاف کیا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ کوئی گرفت نہیں۔ لیکن میرے نبی نے 5 بندے مستثنیٰ کر دیے تھے، ایک میں آتا ہے 6 بندے تھے، 4 مرد 2 عورتیں، یہ وہ تھے جو میرے نبی کی گستاخی کیا کرتے تھے، فرمایا ان کو معافی نہیں ہے، اگر تمہیں بیت اللہ میں ملیں قتل کر دو، پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملیں قتل کر دو، جہاں کہیں ملیں قتل کر دو۔ ابن اختل، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا، کسی صحابی نے کہا حضور کعبے کے پردے میں چھپا ہوا، میرے نبی نے فرمایا یہیں پہ اس کو قتل کر دو۔ عبداللہ ابن اختل کو کعبے کے پردے کے پیچھے ہی قتل کر دیا گیا تھا، برداشت نہیں ہے گستاخی۔ اور بعض حضرات نے، علماء نے تو سمجھایا کہ حضور کے لیے لیڈر کا لفظ بھی استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لیڈر یہ انگلش کا لفظ ہے، اور لیڈر کا معنی جو جس قسم کا آدمی ہو، بس وہ لیڈ کر رہا ہو کسی طریقے سے کام کو، اسے لیڈر کہہ دیتے ہیں۔ اس میں اخلاقی حرکات، اس کی چاہے جس قدر گندی حرکات ہیں، اچھی حرکات ہیں، وہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اسے لیڈر کہہ دیتے ہیں۔ حضور کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرتے وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، اس میں گستاخی ہے۔ ہم میسنجر کہہ دیتے ہیں، پرافٹ کہہ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پیغمبر ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو ٹھیک نہیں ہے۔ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے زندگی گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو ہم حضور کی گستاخی کے مرتکب ہو جائیں، اور اللہ نے ایسوں کے لیے تو دردناک عذاب کہہ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔